السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، مارچ کی 10 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے جمعرات کے روز سن 2024 کے لیے امریکی حکومت کے اخراجات کا تخمینہ پیش کیا۔ 6.8 ٹریلین ڈالر کے بجٹ میں صدر نے پالیسی کے درجنوں نئے منصوبے پیش کیے ہیں اور کارپوریشنز اور دولت مندوں پر ٹیکسوں میں اضافے کا اعلان کیا ہے۔ تاہم کانگریس میں ریپبلکن اپوزیشن کا کہنا ہے کہ اس بجٹ کی کانگریس سے منظوری کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بجٹ کی سمری میں وائٹ ہاؤس نے کہا کہ امریکہ کی صرف چین سے مسابقت ہے، جو بین الاقوامی نظام کو اثر نو تشکیل دینے کا عزم رکھتا ہے، اور ایسا کرنے کے لیے وہ تیزی سے اقتصادی، سفارتی، فوجی اور تکنیکی طاقت میں اضافہ کر رہا ہے۔ امریکی بجٹ کا اعلان ایک ایسے وقت پر کیا گیا ہے جب امریکہ میں دونوں بڑی سیاسی جماعتوں میں یہ بحث جاری ہے کہ ملک کے قرضے کی 31.4 ٹریلین ڈالر کی حد ڈیٹ سیلنگ میں اضافہ کیسے کیا جائے۔ پاکستان میں وفاقی وزارت مذہبی امور نے سن 2023 کے لیے حج پالیسی کا اعلان کر دیا ہے، جس کے تحت ملک کے شمالی علاقوں کے عازمین حج کو 11,75,000 روپے اور جنوبی علاقوں کے عازمین کو 11,65,000 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس رقم میں سے اگر پیسے بچ گئے تو حجاج کو واپس کر دیے جائیں گے۔ رواں سال پاکستانی عازمین کے لیے حج کوٹا 1,79,210 مختص ہے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور نے کہا ہے کہ روپے کی قدر کم ہونے سے حج اخراجات میں اضافہ ہوا۔ عازمین حج سے صرف ضروری اخراجات لیے جاتے ہیں۔ رواں سال عازمین حج کو منا اور مزدلفہ میں ٹرین کی سہولت میسر ہوگی۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندوں برائے ماورائے عدالت، سمری اور ثوابدیدی پھانسیوں نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ سابق سینیٹر عثمان کاکڑ کی موت کی تحقیقات کرے، جو 17 جون سن 2021 کو کوئٹہ میں پراسرار حالات میں مردہ پائے گئے تھے۔ مذکورہ خط میں اس خدشے کا اظہار کیا گیا ہے کہ ان کی موت کسی حملے کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے۔ عثمان کاکڑ فوج کے کردار اور اس کی پالیسیوں کے سخت ناقد سمجھے جاتے تھے، اور وہ کھل کر حکومتی ایوانوں میں اس کا اظہار کرتے رہتے تھے۔ یہ خط جو گزشتہ دسمبر میں پاکستانی حکام کو لکھا گیا تھا لیکن اب منظر عام پر آیا ہے، اس میں قتل کی ایک مبینہ فہرست کی بھی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے، جو مبینہ طور پر کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے فیس بک پر شائع کی گئی تھی۔ اس فہرست میں صحافی گل بخاری، فضل الرحمان آفریدی اور سابق سینیٹر فرحت اللہ بابر جیسے صحافیوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی تھیں۔ پاکستان میں ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے، اور ان کے سیاسی کردار کے علاوہ ان پر لگائے گئے کرپشن کے الزامات کی چھان بین کے لیے بھی کہا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ جنرل فیض حمید کا اگر کورٹ مارشل ہونا ہے تو وہ ان کے ادارے نے کرنا ہے، حکومت نے نہیں کرنا۔ انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ کرپشن الزامات کے تحت جنرل فیض حمید اور ان کے بھائی کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں، جن کے نتائج سامنے آنے پر ظاہر کیے جائیں گے۔ جنرل فیض حمید کے خلاف پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر مریم نواز نے بھی سخت بیانات دیے ہیں، اور اپنے والد کی حکومت گرانے کا الزام فیض حمید پر عائد کرتے ہوئے سیاست میں مداخلت کے مختلف الزامات کے تحت ان کا کورٹ مارشل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس وقت سیاستدانوں کے پاس عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی منصوبہ نہیں ہے، لہٰذا وہ فوج کے خلاف بیانیہ تشکیل دے کر کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ طالبان حکومت کی وزارت صنعت و تجارت کا کہنا ہے کہ افغانستان نے افغان شمسی سال سن
2001 کے گزشتہ 10 مہینوں میں پاکستان کو کوئلے سمیت $1 بلین سے زائد کی اشیاء برآمد کیں۔ اخونزادہ عبدالسلام جواد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پاکستان کی افغانستان سے درآمدات پچھلے 10 ماہ میں $940 ملین تھیں۔ افغانستان کے چیمبرز آف کامرس اینڈ انویسٹمنٹ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جاری معاشی بحران کے باعث تجارتی اور کاروباری سرگرمیاں 35% تک متاثر ہوئی ہیں۔ اے سی سی آئی کے بورڈ ممبر خان جان علی کوئی زئی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پاکستان میں معاشی بحران کے ساتھ ساتھ پاکستان کسٹم حکام کی پالیسیوں اور رویے کا بھی دونوں ممالک کے درمیان تجارت پر منفی اثر پڑا ہے۔ داعش گروپ نے جمعرات کو ایک خودکش حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے جس میں افغانستان کے صوبے بلخ کے طالبان گورنر کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ طالبان صوبائی حکام نے تصدیق کی تھی کہ صوبے بلخ کے گورنر داؤد مزمل جمعرات کی صبح 9 بجے کے قریب ایک دھماکے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ روم میں افغانستان کے سفارت خانے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اب تک 91 باشندوں کی شناخت ہو چکی ہے جو اٹلی میں بدقسمت بحری جہاز پر حادثے کے وقت سوار تھے۔ سفارت خانے کے بیان میں کہا گیا ہے کہ 48 افغان افراد کی لاشوں کی شناخت کر لی گئی ہے اور 46 افراد کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ حادثے کے وقت بدقسمت جہاز پر تقریباً 80 افراد سوار تھے۔ طالبان حکومت نے گزشتہ ہفتے ایک بیان میں امدادی تنظیموں پر زور دیا تھا کہ وہ ان متاثرین کی لاشوں کو افغانستان منتقل کرنے میں مدد دیں۔ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں بھارتی پاسپورٹ کے حصول اور سرکاری نوکری کی توثیق کے لیے پولیس کی لازمی تصدیق کے عمل میں برتی جا رہی سختی اور غیر معمولی تاخیر سے ہزاروں درخواست دہندگان پریشان ہیں۔ کئی درخواست دہندگان نے اس سلسلے میں عدالتوں سے رجوع کیا ہے۔ جن کشمیری سیاسی کارکنوں اور لیڈروں کو منفی پولیس رپورٹوں کی بنیاد پر پاسپورٹ نہیں دیے جا رہے ہیں یا انہیں پہلے سے جاری کیے گئے پاسپورٹس کی تجدید نہیں کی جا رہی ہے، ان میں سابق وزیر اعلیٰ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی بھی شامل ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کو ایک خط لکھا تھا جس میں انہوں نے ان سے پاسپورٹ جاری نہ کرنے کے معاملے میں مداخلت کی درخواست کی تھی۔ سری نگر کے علاقائی پاسپورٹ آفیسر دیویندر کمار نے کہا کہ ان کے ہاں زیر التوا درخواستوں کی کل تعداد دسمبر سن 2022 میں 6000 سے زائد تھی جو اب گھٹ کر 2500 رہ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں کہ رواں برس مارچ کے آخر تک زیر التوا معاملات کی تعداد 0 رہ جائے۔ تاہم انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ان کا دفتر کسی کو پولیس کی تصدیق کے بغیر پاسپورٹ جاری نہیں کر سکتا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البنی نے جمعے کو نئی دہلی میں کہا کہ آسٹریلیا اور بھارت نے وسیع تر اقتصادی شراکت داری کو مضبوط بنانے اور اپنے دفاعی تعلقات کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ دو طرفہ ملاقاتوں کے بعد بات کرتے ہوئے البنی نے کہا کہ عالمی سلامتی کے بڑھتے ہوئے غیر یقینی ماحول کے درمیان دونوں ممالک کے درمیان تعاون میں اضافہ ضروری ہے۔ دونوں ملکوں نے جامع اقتصادی تعاون کے معاہدے کو جلد از جلد مکمل کرنے پر بھی اتفاق کیا جس کے لیے 1 دہائی سے زیادہ عرصے سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں۔ روس کے یوکرین کے خلاف جمعرات کو شروع کیے گئے میزائل حملوں کے طویل سلسلے کے بعد برطانوی وزارت دفاع نے جمعے کو کہا ہے کہ اس طرح کے حملوں کے درمیان وقفہ بڑھنے کا امکان ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ روس کو اب وقت کی ضرورت ہے تاکہ وہ نئے تیار کردہ میزائلوں کے بڑے پیمانے پر ذخیرے کر سکے۔ روس نے جمعرات کو یوکرین میں میزائل حملوں کا آغاز کیا جس میں کم از کم 6 افراد ہلاک اور سینکڑوں ہزاروں بجلی سے محروم ہو گئے۔ یوکرین کے شمال مغربی زیتومیر کے علاقے میں تقریباً 1,50,000 گھرانوں کی بجلی منقطع ہو گئی ہے۔ اوڈیشہ کے جنوبی بندرگاہ میں بجلی کی خراب لائنوں کی وجہ سے ہنگامی بلیک آؤٹ ہوا ہے۔ یوکرین کی فضائیہ کے ترجمان یوری اہنات نے بتایا کہ فائر کیے گئے ہتھیاروں میں 6 ہائپرسونک کنزال کروز میزائل بھی شامل تھے۔
روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ یہ حملے مغربی روس کے برانسک کے علاقے پر حالیہ حملے کے جواب میں کیے گئے ہیں، جس کے بارے میں ماسکو نے الزام لگایا ہے کہ وہ یوکرین کے تخریب کاروں نے کیے تھے۔ یوکرین نے اس دعوے کی تردید کی ہے اور خبردار کیا ہے کہ ماسکو ان الزامات کو اپنے حملوں میں تیزی لانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ جمعرات کے روز کے حملے نے یورپ کے سب سے بڑے ذخیرے زاپورژیا نیوکلیئر پاور پلانٹ کو بجلی کی سپلائی بھی بند کر دی۔ پلانٹ کے آپریٹر اینرگو ایٹم نے کہا کہ جنریٹر پلانٹ کو چلانے کے لیے ڈیزل استعمال کیا جا رہا ہے اور 10 دن کے لیے کافی ایندھن دستیاب ہے۔ پلانٹ کو بعد میں بجلی کی گرڈ سے دوبارہ جوڑ دیا جائے گا۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی نے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ روس کے یوکرین پر حملہ کرنے کے بعد سے پلانٹ کی بجلی کی سپلائی 1 سال کے عرصے میں چھٹی بار منقطع ہوئی ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ تیسری مدت کے لیے ملک کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ کمیونسٹ چین کے بانی ماؤ زیدونگ کے بعد صدر شی کو ملک کی تاریخ کا سب سے طاقتور حکمراں سمجھا جاتا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق چین کی نیشنل پیپلز کانگریس پارلیمنٹ کے لگ بھگ 3000 ارکان نے جمعے کو صدر کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالے اور تمام کے تمام ووٹ صدر شی کے حق میں ڈالے گئے۔ 69 سالہ صدر شی کے خلاف صدارت کے لیے کوئی امیدوار مد مقابل نہیں تھا۔ جمعے کو رسمی ووٹنگ کا عمل 1 گھنٹے تک جاری رہا، جس کے بعد 15 منٹ کے اندر الیکٹرانک کاؤنٹنگ کا عمل مکمل کر لیا گیا۔ صدر شی نے سن 2018 میں آئین سے صدارت کے لیے 2 مرتبہ کی حد بھی ختم کر دی تھی، جس کے بعد خیال کیا جا رہا تھا کہ صدر شی تاحیات اقتدار میں رہنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں پولیس کا کہنا ہے کہ جمعرات کو جیہوواس وٹنس چرچ میں ہونے والی فائرنگ کے پیچھے محرکات کی تلاش جاری ہے۔ ایک مسلح شخص کی چرچ میں فائرنگ سے متعدد افراد ہلاک اور دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس نے کہا کہ اس وقت جرم کے محرکات کے بارے میں کوئی قابل اعتماد معلومات نہیں ہیں۔ پولیس نے سرکاری طور پر ہلاکتوں کے اعداد و شمار جاری نہیں کیے، لیکن جرمنی میں میڈیا رپورٹس کے مطابق ہنگامہ آرائی میں 7 افراد ہلاک اور 8 زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں مسلح شخص بھی شامل ہے اور اس نے اکیلے ہی کارروائی کی۔ چانسلر اولف شولز نے تشدد کے وحشیانہ عمل کی مذمت کی اور کہا کہ وہ متاثرین اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم یاسین محی الدین پر بدعنوانی اور منی لانڈرنگ کے الزامات کی فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ 75 سالہ محی الدین پر اپنی پارٹی کے لیے $5 کروڑ بطور رشوت حاصل کرنے کا الزام ہے۔ سابق وزیر اعظم ان الزامات کو مسترد کرتے ہیں۔ وہ ملائیشیا کے دوسرے سابق وزیر اعظم ہیں جن کے خلاف عہدہ چھوڑنے کے بعد کارروائی کی جا رہی ہے۔ کرپشن کے الزامات میں سابق وزیر اعظم نجیب رزاق کا ٹرائل بھی جاری ہے۔ اٹلی کے ایک فوجی ٹرائیبیونل نے ایک نیوی کیپٹن پر روس کو خفیہ معلومات فراہم کرنے کا جرم ثابت ہونے پر 30 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ 56 سالہ والٹر بایاٹ کو سن 2021 میں روم میں روسی سفارت خانے کے اہلکار کو معلومات فراہم کرنے پر گرفتار کیا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد اٹلی نے 2 روسی سفارتکاروں کو ملک بدر بھی کر دیا تھا۔ والٹر پر 5000 یوروز کے عوض نیٹو کی کلاسیفائڈ اور دیگر دستاویزات فروخت کرنے کا الزام تھا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔